سلام میرے عزیز لسنرز. اچھا ابھی ریسنٹلی آسیہ رئیس خان کا ناول میں نے اپنے چینل پہ مکمل کیا ہے جس کا نام تھا مسافتیں سمیٹ لو. اس کی اینڈنگ کرتے مجھے لگ رہا تھا کہ اس میں مزید سینز ہونے چاہیے تھے، فہد کا انجام اینڈ آل دیٹ. تو جو مجھے لگ رہا تھا، میری ایک لسنر نے، پیاری سی لسنر نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یس اس کے ایڈیشنل سینز تھے. اور جب مجھے کنفرمیشن ہوئی تو پھر میں نے اس کو بہت ڈھونڈا اور فائنلی مجھے ایڈیشنل سینز مل چکے ہیں. آگے کا ناول مل گیا ہے، تھوڑا ہی رہتا ہے، سو میں اس کو اب کمپلیٹ کر دیتی ہوں. یہ ناول مجھے بہت پسند آیا تھا اور جس نے سنا ہر ایک کو بہت پسند آیا تھا. تو میں نے بالکل اسکپ نہیں کیا کہ اگر مجھے ایڈیشنل سینز کا پتہ لگا تو میں فوراً سے اس کو مکمل کروں. ایک اتنے اچھے ناول کی پراپر اینڈنگ ظاہری سی باتیں ہمیں چاہیے ہوتی ہے. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. اب ہمیں یہ سب کرنا ہوگا. کورٹ کچہری قانون اس کے نزدیک بھی شریفوں کے کام نہیں تھے. جب ہمیں قانونی سہولت حاصل ہے تو کیوں نہ اسے استعمال کیا جائے، اس میں کوئی برائی نہیں. اس کے انداز سے صاحب کو بھی اندازہ ہوا تھا اسے یہ تجویز پسند نہیں آئی ہے. آپ جیسے اور جو مناسب سمجھیں کریں. اس نے اپنے محافظ پر اعتبار کرتے ہوئے اسے سارے اختیار سونپ دیے. اب مجھے وہ کہیں دکھائی نہ دے بس. پھر اس کا سامنا ہونے کا خیال ہی اسے بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا. تم اس بارے میں زیادہ سوچو مت، ہمیں یورپ میں کہاں جانا ہے وہ سوچو اور تیاری کرو. صاحب نے اس کا ذہن ہٹایا. یورپ میں کون کون سے ملک ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. یہ کون سا مشکل ہے، ابھی یورپ کا میپ پرنٹ کر کے دیوار پہ لگا دیتے ہیں. اس کا ذہن بٹانے کے لیے صاحب نے جلد ہی یورپ ٹرپ کی تیاریاں شروع کر دیں. آج بھی وہ خریداری کے لیے نکلے تھے. مال جاتے ہوئے راستے میں یونانی دواؤں کی دکان پر وہ اماں کے لیے ان کا پسندیدہ خمیرہ لینے رک گئی جو ختم ہونے کو تھا. آپ رکے، میں لے آتی ہوں، اس نے سیٹ بیلٹ نکالتے ہوئے کہا. وہ ہمیشہ اسی دکان سے اماں کے خمیرے اور معجون لیتے تھے. علاقہ قدرے ویران تھا، سڑک پر بھی زیادہ چہل پہل نہیں تھی. وہ بھی دکان کے زینوں کے قریب پہنچی تھی کہ کسی احساس کے تحت پلٹی. صاحب بھی کار سے نکل کے باہر کھڑا تھا. اچانک اس کے انتہائی قریب بائک رکی اور پیچھے بیٹھے مرد نے اترتے ہی قریب آ کر صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھا. صاحب کو ایک جھٹکا لگا اور وہ جھکا. وہ فہد کو پہچان گئی تھی. پل بھر میں ذہن میں جمع ہوئے بدترین خیالات کو جھٹلاتی وہ بدحواس سی کار کی طرف دوڑی. فہد اور بائک منظر سے غائب ہو چکی تھی. اس کی چیخ سن کر دکان میں موجود شخص بھی ادھر متوجہ ہوا. صاحب کا ایک ہاتھ پیٹ پر تھا اور دوسرے سے کار کا سہارا لیے خود کو گرنے سے روک رہا تھا. اس کے پاس پہنچنے سے پہلے کسی انہونی کے خدشے سے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. صاحب، اس کی کانپتی بھیگی آواز پر اس نے کرب بھری آنکھوں سے اسے دیکھا. جب زندگی ہاتھ سے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی تب اس کا دل چیخ رہا تھا. مجھے اس کے ساتھ ایک لمبی زندگی جینی ہے، مجھے اسے چھوڑ کے نہیں جانا. وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھا مگر اس کا دل کیا ہاتھ بڑھا کے اسے کھینچ کر خود میں بھینچ لے کہ کیا پتہ یہ آخری دیدار اور آخری ملاقات ہو. صاحب، وہ بوکھلائی گھبرائی روئے جا رہی تھی. کبھی اسے ہاتھ لگاتی، کبھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. فون، ایمبولینس، اس نے بمشکل کہا. ایک ہاتھ سے پیٹ کا زخم دباتے وہ جھکتا جا رہا تھا. یہاں قریب ہی ہاسپٹل ہے، اس کے پیچھے آئے دکاندار نے مستعدی سے سہارا دے کے صاحب کو اندر بٹھاتے ہوئے کہا. آپ بیٹھے، میں لے چلتا ہوں. شکر تھا وہ اس کی طرح بدحواس نہیں ہوا تھا. صاحب کے بازو میں بیٹھ کر جب اس کی نظر اس کے خون آلود ہاتھ اور کپڑوں پہ پڑی تو اس کا دل بیٹھنے لگا. اسے لگا وہ خود ہی بے ہوش ہو جائے گی. اس نے صاحب کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا. اس کے اندر گہرا کنواں بنتا جا رہا تھا. وہ کہیں گم ہو رہی تھی. اس نے خود کو حوصلہ دے کے پوری قوت سے اس کنویں سے باہر کھینچا. کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا. اس کے اندر یکایک اپنی سب سے قیمتی چیز کو ہر حال میں بچانے والا جذبہ بیدار ہوا تھا. اس نے صاحب کا سر دھوتا چہرہ تھاما. اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں. ہم پہنچ گئے ہیں ہاسپٹل صاحب. اسے کچھ پتہ نہیں تھا ہاسپٹل کتنا دور ہے، کتنا وقت لگے گا، مگر وہ اسے تسلی دینے کے لیے کہہ رہی تھی کہ اس کی ہمت نہ ٹوٹے. صاحب نے بھی سر ہلایا. وہ اپنی ساری توانائی اور حواس استعمال کرتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھے تھا.
اگر یہ اس کی زندگی کا انجام تھا تو اسے آخری منظر بند آنکھوں کی سیاہی نہیں بلکہ یہ چہرہ چاہیے تھا۔ شکر تھا کہ اسپتال میں ایمرجنسی اور سرجری کی سہولیات میسر تھیں اور اس دکاندار کی وہاں پہچان بھی تھی۔ صاحب کو فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ذرا دیر میں ہی سب اسپتال میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ خلاف امید اماں بڑے حوصلے سے سب برداشت کر رہی تھیں۔ وہ انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر جب انہوں نے خود اس کے قریب آ کر کہا فہد، تو وہ رو پڑی۔ دادی اماں کو سنبھال رہی تھی۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے صاحب کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ میجر ویسلز اور آرگنز انجری سے بچ گئے تھے، اس لیے خطرے کی کوئی بات نہیں۔ فہد نے چاقو سے حملہ کیا تھا، مگر اللہ کا کرم تھا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی وہ مدبر کے پاس آئی۔ مجھے پولیس اسٹیشن لے چلو۔ اس کی بات پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ اسپتال کا عملہ پہلے ہی متعلقہ پولیس اسٹیشن میں خبر کر چکا تھا اور پولیس اس کا اور دکاندار کا بیان بھی لے چکی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے اس وقت کیا کہا تھا، مگر اب وہ اس قصے کو انجام تک پہنچانا چاہتی تھی۔ صاحب کو اس حال میں دیکھ کر اس کے اندر جگہ بنا چکا فہد کا خوف مر گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی چھوٹ اور مصلحتوں نے ہی یہ دن دکھایا تھا۔ اماں اور باقی سب باتیں کر رہے تھے اور وہ دور کھڑی بار بار آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب ان دونوں کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ میں اٹھ نہیں سکتا یار، صاحب نے اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی اور پیٹ پر پٹیاں بندھی تھیں۔ اور تم اتنی دور کھڑی میرا امتحان لے رہی ہو؟ وہ آنسو خشک کرتی پلنگ کے پاس آئی۔ صاحب نے اس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہوش میں آتے ہی مجھے اٹھ کر تمہیں گلے لگانا تھا، اور ڈاکٹر کہتا ہے میں ابھی ایک دن مزید اٹھ نہیں سکتا۔ اس نے یاسیت سے شکایت کی تو اسے ہنسی آ گئی۔ کچھ دیر پہلے موجود افراد مسلسل فہد اور اس حادثے پہ بات کر کے گئے تھے، اور اب وہ دونوں فہد کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کہیں تم اس لیے تو نہیں رو رہی کہ ہمارا یورپ ٹرپ آگے بڑھ گیا ہے؟ اسی لیے رو رہی تھی۔ تو ایسا کرو تم اماں کو لے کے چلی جاؤ، جیسے وہ تو مان جائیں گی۔ سیما، اس نے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے آہستہ سے پکارا۔ میرے لیے یہ زندگی بہت قیمتی ہے کہ اس میں تم ہو۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ جب سانسیں ٹوٹ رہی تھیں میں نے تڑپ کے رب کو پکارا تھا کہ مجھے سیما کے ساتھ جینے کے لیے تھوڑا اور وقت دے۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ صاحب نے اپنے ہاتھ میں قید اس کا ہاتھ قریب کھینچ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اس کا دل اتنا بھر آیا تھا کہ وہ فوراً کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کی صحیح ناکام کرتے ہوئے آنسو گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ آپ جلدی ٹھیک ہو، میں نے یورپ میں کہاں جانا ہے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے گالوں پر انگلیاں پھیر کے آنسو پونچھے۔ کہاں؟ وہ اس کے بھیگے چہرے کو پوری توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسٹونیا اور لیٹریا۔ ہاں، تم نے تو نئے ممالک کھوج لیے ہیں۔ نہیں، سچ میں ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ نہیں، سچی میپ میں ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ اقدام قتل کی شک اور فہد کی گرفتاری کے بعد ایک بار پھر اس کی امی اور بہن ہسپتال میں موجود تھیں۔ اس وقت اس کے ساتھ نعیمہ اور اصیلہ تھیں۔ دادی ان دنوں اماں کے ساتھ ان کے گھر رہ رہی تھیں کہ سیما ہسپتال میں ہوتی تو وہ گھر میں تنہا رہ جاتی تھیں۔ وہ صاحب سے ملنے اور معافی مانگنے کا اصرار کر رہی تھیں اور اسے یہ فرمائش مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا صاحب اپنی طرف سے فرد جرم عائد نہ کریں تو فہد کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ جائیں پلیز، صاحب یہاں میں سے کوئی بھی آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ کھردرا تھا۔ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس ماں پہ رحم کرو، ایک ہی بیٹا ہے میرا۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ جھنجھلا گئی۔ پلیز آنٹی، اس طرح نہ کریں، پلیز جائیں یہاں سے۔ مان جاؤ بیٹا، تمہاری ایسی ہی ضد کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچ گیا ہے۔ اس وقت بھی تم نے سنی نہیں تھی، اور وہ رو رہی تھی۔ آپ ان سب کا ذمہ دار مجھے کہہ رہی ہیں؟ اس کمال معصومیت پر اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ آپ کو اب بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ قصور کس کا ہے؟ اس وقت مجھے اور میرے گھر والوں کو قائل کرنے کی بجائے اسے روکا ہوتا، اسے سمجھایا ہوتا۔
نا کا مطلب انکار کی اہمیت تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ آپ اپنے بیٹے سے اپنی بات منوا نہیں سکیں، لیکن ساری دنیا سے توقع رکھتی ہیں کہ وہ آپ کی مان جائیں۔ آپ اسے سمجھانے، روکنے، اس پہ سختی کرنے کی بجائے ہاتھ جوڑ کے ہم سے اس کی خواہشیں پوری کرنے کی التجا کرتی رہیں۔ اس کی کوئی ایک حرکت درست نہیں تھی، مگر سب کو وہ ٹھیک لگتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شریف تھا، فلرٹ نہیں تھا، سچی محبت کرتا تھا، رشتہ بھیجا تھا۔ یہ سب اچھے کام کیے، اس لیے مجھے مان ہی جانا چاہیے تھا۔ میری مرضی اور میری پسند کو اس کی مرضی اور پسند جیسی اہمیت کیوں نہیں دی آپ نے؟ یہ رویہ بھی آوارہ اور فلرٹ لڑکوں جتنا ہی برا ہے، مگر آپ نے اسے سچا عاشق سمجھ لیا۔ آپ سب نے اس کی ضد اور جنون کو محبت کا خوش رنگ گلاف چڑھایا اور اس کے غلط رویے اور اقدام کو جسٹیفائی کرتے رہے۔ اسے پہلی بار ہی روک دیا ہوتا۔ وہ پاس کھڑی نعیمہ کی سمت مڑی۔ آج اس کا مروت کا ارادہ نہیں تھا۔ تم کہہ دیتی میری دوست نہیں چاہتی تم سے ملنا، بات کرنا، تمہیں دیکھنا، تو اب یہاں نظر مت آنا۔ لیکن تم اسے انکریج کرتی رہیں اور آپ۔ وہ پھر اس کی ماں کی سمت مڑی۔ رشتے سے انکار کے بعد آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا۔ اسے انکار قبول کرنا سکھاتی، ریجیکٹ ہونا عام بات ہے یہ بتاتی، محبت نہ ملنا زندگی کا اختتام نہیں سمجھاتی۔ لیکن آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو سمجھانے چلی آئیں۔ آپ کے بیٹے کی ضد اور پسند اہم تھی، دوسرے کی بیٹی کی نہیں۔ انکار ہونے کے بعد آپ کو کسی قیمت پر دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا تاکہ وہ سمجھ جاتا ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر آپ اسے امید تھماتی رہیں۔ والدین کا بس یہی ایک فرض نہیں کہ بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں۔ محبت کو اسی ایک پیمانے پہ رکھا آپ نے، اور اسی سوچ نے اسے اس حال تک پہنچایا ہے۔ آپ دونوں بلکہ اور بھی کئی لوگوں نے اسے ہیرو بنایا، اس کی غلطیوں پر روکا نہ ٹوکا۔ محبت اور پسند اتنی ہی اہمیت، مرضی اور انکار کی بھی ہے۔ جو یہ نہیں سمجھتا وہ محبت سے لا علم ہے۔ باخدا اس نت سے نکلیں کہ ضد، جنون اور دیوانگی ہیروئک کوالٹیز ہیں۔ محبت سچی ہو تو لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اگر لڑکی نہ کر دے تو سچے کھرے بندے کو بھی وہیں رکنا ہے۔ خدا را ہراسمنٹ، obsession اور محبت میں فرق کریں۔ سچی محبت جتنی ہی اہمیت سچے انکار کو دیں۔ سچی محبت کا جواب بھی محبت سے ملے گا۔ اس خیال کو اپنی نیک خواہشات دے کر طاقتور نہ بنائیں۔ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ زندگی کو فلم اور ڈرامہ نہ سمجھیں۔ یہاں اصل زخم لگتے ہیں اور زندگی لمبی ہے، چند گھنٹوں میں ختم نہیں ہوتی۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تھی۔ مانا اس سے اور ہم سب سے غلطی ہوئی، لیکن رحم کرو ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس کی بہن نے کہا، اب بھی آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اس نے کسی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اسے احساس کرائیں۔ اسے احساس کرائیں تو کہ وہ کیا کرنے چلا تھا۔ آپ اسے سدھارنا چاہتے ہیں تو سزا بھگتنے دیں اسے۔ میں چاہتی ہوں وہ عبرت کا نشان بنے، لوگ اسے دیکھ کے رکنا اور ٹھہرنا سیکھیں۔ انہیں پتہ چلے وقت پر نہ رکیں تو قدم ایسے بہکتے ہیں کہ پھر کوئی حد اور بندش نہیں رہ جاتی۔ مجھے صاحب اور اماں جیسے نیک لوگ مل گئے، مگر ہر لڑکی کو نہیں ملتے۔ انہیں فہد اور آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، کمتر اور بے جوڑ رشتے نبھانے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی ناپسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ معاشرے میں لڑکوں اور محبت کے ہمدردوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت سے زیادہ نازک اور قیمتی لڑکی کے احساسات ہیں۔ اسیلہ نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ پلیز آپ لوگ جائیں۔ نعیمہ نے آگے آ کر ان دونوں سے کہا، چلیں امی۔ فہد کی بہن نے ماں کا ہاتھ تھاما اور انہیں لیے پلٹ گئی۔ سوری سیما۔ نعیمہ اس کے قریب آئی۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر میں نے ریسٹورنٹ میں فہد کو تم سے متعارف نہ کروایا ہوتا اور اس کے بعد اس کی مدد نہ کرتی۔ وہ نادم تھی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ وہ تکلیف دہ وقت ختم ہو چکا نعیمہ، تم بھی اب سب بھول جاؤ۔ وہ بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اسیلہ اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ اسیلہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اماں نے اس کے لیے جو سوچا تھا وہ ممکن ہوا تھا۔ وہ اپنی تخریبی سوچ اور لا حاصل تمنا سے دستبردار ہو گئی تھی۔ اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا۔
اب بھی صاحب کو دیکھ کر اس کے اندر کسک جاگتی تھی، مگر وہ جان اور مان گئی تھی کہ محبت کی تھی تو اس کے درد اور فیصلے بھی اسے ہی سنبھالنا ہوں گے۔ فہد کا کیس جاری تھا۔ اس کے والد کی جمع پونجی بیٹے کو بچانے کی خاطر وکیل کی فیس میں خرچ ہو رہی تھی۔ وہ اسے کسی بھی قیمت پر رعایت دینے کے خلاف تھی اور صاحب اس فیصلے میں اس کے ساتھ تھا۔ اگلے دن ان دونوں کی روانگی تھی اور تیاری پورے زور و شور سے مکمل ہونے کے بعد بھی جاری تھی۔ ان کے پیچھے اماں کو کمپنی دینے کے لیے دادی چند دنوں کے لیے یہاں رہنے آئی تھیں۔ فائنلی اب کچھ نہیں بچا ہے، اس نے چیک لسٹ بلند آواز میں صاحب کو پڑھ کر سنانے کے بعد کہا۔ بچا ہے؟ صاحب نے کہا تو وہ جو فون رکھ چکی تھی دوبارہ اٹھا کے دیکھنے لگی۔ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس چیک لسٹ میں نہیں ہے۔ صاحب نے اس کے ہاتھ سے فون لے کے واپس اسی جگہ پہ رکھا۔ وہ اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ تم نے کہا تھا تمہیں بتایا جائے، اور اسے یاد آ گیا۔ تو آپ بہت لیٹ نہیں ہو گئے؟ اور تم بہت تیز نہیں ہو گئی؟ اس نے اسی کے انداز میں سوال پیش کیا۔ آپ ارینج میرج اور لو میرج کا فرق بتاتے ہوئے ایک اہم بات بتانا بھول گئے تھے جو دونوں میں کامن ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو تو بہت سی باتیں کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب تم سننا نہیں چاہتی یا کہنا نہیں چاہتی؟ ہم کئی طریقوں سے کہہ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں۔ جیسے؟ وہ کچھ دیر چپ رہی کہ اس کے لیے وہ سفر اور اس کی یاد اب بھی تکلیف دیتی پھر گویا ہوئی۔ جیسے آپ نے ہاسپٹل پہنچنے تک آنکھیں کھلی رکھی تھیں، ہوش میں آتے ہی مجھے گلے لگانا چاہا تھا۔ آپ نے میرے لیے اپنی زندگی مانگی تھی۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں، اور میں نے یہ سارے اظہار سنے اور محسوس کیے تھے۔ یہ میرا اعتراف تھا۔ صاحب لاجواب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی ٹوٹ کے چاہے جانے کا حق رکھتی ہو۔ صاحب نے اسے خود سے قریب تر کیا۔ وہ مسکرائی کہ وہ ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ تبھی باہر سے اماں کی خوشگوار آواز آئی، سیما باہر آؤ، دیکھو بن موسم برسات ہو رہی ہے، تمہیں اچھی لگتی ہے نا؟ صاحب، سیما کدھر رہ گئے؟ سن رہے ہو؟ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول مسافتیں سمیٹ لو۔ مجھے یقین ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے تو بہت پسند آیا۔ مجھے نا جینٹل مین کیریکٹرز پسند آتے ہیں، نہ کہ یہ روڈ ظالم جنونی مرد، ٹھیک؟ تو اس لیے تو میرا تو یہ بیسٹ ناول تھا، کیونکہ مجھے صاحب جیسے ہیروز ہی اچھے لگتے ہیں، سینسیبل، سمجھدار۔ آپ نے اپنی رائے دینی ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، آپ کو یہ ناول کیسا پسند آیا، اور اگر کوئی یہ ناول آپ میری آواز میں سننا چاہتے ہیں آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ ریکویسٹ کے لیے یو ہیو 2 آپشنز۔ یہاں پر بھی کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام وفا راجپوت آفیشیل کے نام سے ہے، وہاں پر بھی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں۔ شارٹ ناولز ہوں گے تو جتنا جلد ہو سکے آپ کی ریکویسٹ پوری ہوگی، اگر لانگ ناولز ہوں گے تو تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دینا، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔